کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو ہی سب کا اسلام ہے, لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں اور. مسلمان اور علمی بنا لیا ہوا ماشاءاللہ اپنے گھر والوں کو, جو کہ ہم بڑے کٹڑ قسم کے ایک وہابی فرقہ سے تعلق رکھنے والے تھے. علی بھائی بھی نہ بابوں کے گستاخ ہیں, نہ اولیاء اللہ کے گستاخ ہیں, اور نہ صحابہ کے گستاخ ہیں. اہل بیت ان سے محبت ہمیں ہونے چاہیے تھی نا, وہ ہمیں نہیں تھی. جتنی دیر تک ہم اہل حدیث رہے ہیں, صحیح بات, جتنی دیر تک ہم وہابی رہے ہیں. اور جب کوئی یزید کی بات کرتا, ہم اس چیز پہ بڑے راضی ہوا کرتے تھے کہ یار یزید کا کوئی قصور نہیں ہے. اس مولوی نے ثابت کر دیا کہ یزید کا کوئی قصور نہیں ہے, کوئی غلطی نہیں ہے. جی بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھائی جان آپ کا؟ جی میرا نام ہے محمد مستنصر چٹھا. چٹھا صاحب کدھر سے آئے ہیں؟ میں گجرانوالہ سے آیا ہوں. گجرانوالہ سے. جی یہ بتائیں چٹھا صاحب آئے کدھر ہیں, پہلے تو یہ بتائیں. جی آئے کدھر ہیں؟ میں آیا ہوں جیلم میں, قرآن اور سنت ریسرچ اکیڈمی میں. اچھا اچھا انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے ملاقات کرنے یا ان کا سیشن سننے کے لیے آیا ہوں. اپنے میرے ساتھ ایک دوست ہیں نبیل صفدر چٹھا صاحب, وہ بھی ساتھ آئے ہیں. ہم دو ماشاء اللہ. چٹھا صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی جو فیملی بیک گراؤنڈ تھی, یعنی کہ آپ کا جو فرقہ تھا وہ کون سا تھا پہلے؟ ہمارا جو فرقہ تھا وہ تھا اہل حدیث تھے ہم. ٹھیک ہے. وہابی. اور الحمدللہ جب سے میں نے مرزا صاحب کو سنا شروع کیا, میں نے اپنے گھر والوں کو بھی مسلمان اور علمی بنا لیا ہوا ہے اپنے گھر والوں کو, جو کہ ہم بڑے کٹڑ قسم کے ایک وہابی فرقہ سے تعلق رکھنے والے تھے. اور الحمدللہ میرے گھر والوں نے, میرے بھائیوں نے, میری بہن نے, یہاں تک کہ میرے والدین نے میری بات کو سنا سمجھا ماشاءاللہ, اور وہ اس بات کو تسلیم کر گئے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے. کیونکہ یہ جو فرقہ بازی ہے صرف ایک اپنے نظریات ہی نہیں, یہ تو قرآن کی آیات کے بھی جو ہے نا خلاف ہیں. جی نہیں صحیح. تو اس لیے ہم جو نا اپنی آئیڈیالوجی کو ایک طرف رکھتے ہوئے قرآن کی آیت پہ جو نا اکتفا کریں گے, اس کو تسلیم کریں گے ماشاءاللہ. اچھا چٹھا جی یہ بتائیں کہ ویسے آپ کرتے کیا ہیں؟ میں فی الحال فارمنگ کرتا ہوں. فارمنگ کرتے ہیں؟ ہاں جی, ایگریکلچر. اچھا, آپ کی ایجوکیشن کتنی ہے؟ ایف ایس سی. ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیں کہ انجینئر صاحب کا تعارف کیسے ہوا تھا؟ یہ لکیلی جو ہے نا انجینئر صاحب کا تعارف مجھے نیگیٹو نہیں تھا ہوا. اچھا. کیونکہ مجھے 6-7 سال ہو گئے ہیں مرزا صاحب کو سنتے ہوئے. ٹھیک ہے. تو جب میں نے فرسٹ ٹائم سنا تھا نا علی بھائی کو, تب وہ جو نا ممتاز قادری, شاید وہ جو ایک سلمان تصیر کو جی قتل کیا تھا, ٹھیک ہے, ان کے بارے نا میرے دوستوں میں بیٹھ کے کافی نا بحث و ایسے تکرار ہو رہے تھے. تو میں نے یوٹیوب پہ سرچ کیا, کچھ نیوز آ رہی تھیں, میڈیا کی نیوز, وہاں پہ مجھے نا مرزا صاحب کا موقف ملا. تو میں نے سنا یار یہ بندہ کون ہے, یہ کیا کہتا. ان کا موقف تھا وہ مجھے پسند آیا, ان کے بارے جو بھی تھا. ابھی بھی تھوڑا میں بھول گیا ہوں, لیکن وہ اتنا مجھے یاد ہے کہ وہ مجھے پسند آیا تھا. میں نے کہا یار یہ ٹھیک, بڑی ریزنیبل بات کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر میں نے ان کو نا مزید سنا شروع کیا, ان کی باقی ویڈیوز. پھر میں نے سب سے پہلے ان کی توحید کا جو تھا نا, سب سے پہلے میں نے ان کی توحید چیک کی. وہ بالکل جیسے کہتے ہیں نا کہ 24 کیرٹ میرے صاحب خود ہی کہتے ہیں, وہ بالکل تو ٹھیک تھی. اس کے بعد جب میں نے مزید سننا شروع کیا, کیونکہ میں خود جیسے آپ کو بتایا کہ ایک اہل حدیث فرقہ سے بلانگ کرتا تھا, تو وہاں توحید کا معاملہ بھی الحمدللہ ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ جو تھا نا بابے, جیسے بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ ہمارے تو بابے وغیرہ یہ وہ, ان کے بارے میں مجھے ڈاؤٹ تھا کہ یہ جو اپنی کرامتیں سناتے ہیں, پھر پتہ نہیں معجزات, اور کرتے کرتے کچھ بابوں کو رسول اللہ کے ساتھ ملاتے ہیں, کچھ کو تو اللہ کے ساتھ ہی ملا دیتے ہیں. جی ایسے ان کے بارے میں ڈاؤٹ تھا, لیکن صحیح جو ہے نا مستند ان کا جواب دلائل نہیں تھے, جیسے پکی نہیں تھی ہمیں. صحیح ہے. علم بھی نہیں تھا, اتنی تعلیم بھی نہیں تھی, اور جو ہے نا صحیح روایات کے ساتھ, ثبوتوں کے ساتھ, حوالوں کے ساتھ ان کا رد بھی نہیں تھا کر سکتے. وہ جو ہے نا کام علی بھائی نے کیا. تو اب الحمدللہ ہم جواب بھی دے سکتے ہیں, ان کا رد بھی کر سکتے ہیں, ان کو پھکیاں بھی دے سکتے ہیں.
بے اس شک چیز نے مجھے بڑا سیٹسفائڈ کیا۔ اس کے بعد جو مزید ایک اور چیز ہے کہ جب جتنی طرح ہم رہے ہیں نا اہل حدیث رہے ہیں، تب تک بریلوی کی طرف سے ہمارے اوپر ایک الزام ہوا کرتا تھا کہ یہ جو وہابی ہیں یہ تو گستاخ رسول ہیں، یعنی کہ جتنی دیر رہے ہیں ہم فرقے میں اس الزام کے ساتھ رہے ہیں، رسول اللہ کے گستاخ ہیں اور اولیاء اللہ کے گستاخ ہیں، یہ تو دو الزام ہم پہ تھے۔ اور جب سے ہم علی بھائی کو سننا شروع ہوئے ہیں، ایک الزام کا اور اس میں جو ہے نا اضافہ ہو گیا، اور وہ ہوا کہ اب ہم صحابہ کے بھی گستاخ ہیں، حالانکہ ان تینوں چیزوں میں کسی قسم کی کوئی سچائی نہیں ہے، نہ اہل حدیث اولیاء اللہ کے گستاخ ہیں اور نہ ہی رسول اللہ کے گستاخ ہیں، اسی طرح علی بھائی بھی نہ بابوں کے گستاخ ہیں، نہ اولیاء اللہ کے گستاخ ہیں اور نہ صحابہ کے گستاخ ہیں۔ بے شک گستاخی ایک اور الگ بالکل چیز ہوتی ہے، جی جی بالکل ایسے، ہاں جی، اور جس طرح کہ کسی پہ لان تن کرنا، گالی گلوچ کرنا، یہ تو گستاخی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی دوسری رائے نہیں ہوگی۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے کسی کی خطا کو یا اس کی جو زندگی گزری ہے وہاں سے تاریخی یا مستند روایات سے کچھ ایسی چیز نقل کرنا اور بتانا کہ یہ خطا ان سے سرزد ہوئی ہے، یہ گستاخی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ویسے ہی اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ معصوم عن الخطا ہیں یا صحابہ کرام سے کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، تو یہ عقیدہ خود ہی قرآن و سنت کے منافی ہے۔ بالکل ایسے، قرآن و سنت سے آپ اس عقیدے کو سپورٹ نہیں کر سکتے۔ بالکل ایسے۔ ہاں جی۔ اچھا جی، آپ نے بتا دیا تعارف کیسے آپ انجینئر صاحب تک پہنچے۔ جی اچھا، آپ اہل حدیث سے بلانگ کرتے تھے، تو انجینئر صاحب کو سننے سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ اہل بیت سے محبت کا آپ کا جو لیول تھا وہ کیا تھا؟ رافضیت نسبیت والا کوئی ایلیمنٹ تھا یا نہیں تھا؟ کیونکہ یہ ایک بات پائی جاتی ہے کہ اہل حدیث میں یہ ہوتا ہے، آپ مجھے بتائیں ہے تھا؟ اگر سچ بتاؤں سچ بتائیں۔ تو یہ سوال بھی میرے ہاتھ میں حضرت علی کے بارے میں ہے، اچھا، وہ میں ابھی علی بھائی کو دوں گا۔ ہاں ہاں، اس سے پہلے میرا چھوٹا بھائی ہے، اس سے میں ایک دفعہ بات کر رہا تھا کیونکہ وہ بھی اہل حدیث ہی ہیں۔ ہاں ہاں، میں نے کہا یار جس طرح حضرت علی اہل بیت ان سے محبت ہمیں ہونے چاہیے تھی نا، وہ ہمیں نہیں تھی جتنی دیر تک ہم اہل حدیث رہے ہیں، صحیح بات، جتنی دیر تک ہم بھابی رہے ہیں۔ جو لیول محبت کا حضرت علی کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ ہمارا ہونا چاہیے تھا، نہیں تھا۔ ہم حضرت علی کے نام سے یا اہل بیت کی اگر کوئی اتنی زیادہ فضیلت بیان کرتا تو ہم چڑھتے تھے، چڑھتے تھے، بالکل۔ اور جب کوئی یزید کی بات کرتا ہم اس چیز پہ بڑے راضی ہوا کرتے تھے کہ یار یزید کا کوئی قصور نہیں ہے، اس مولوی نے ثابت کر دیا کہ یزید کا کوئی قصور نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے۔ لیکن اب ہمیں بالکل یقین ہے یزید جو ہے نا وہ بالکل اس میں ملوث تھا، اس کے احکام تھے، جیسے نعمان بن بشیر کی انہوں نے گورنر کو چینج کیا اور عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر بنایا اور حکمران تھا یہ اس وقت، تو کیسے یہ رسپانسبل نہیں ہو سکتا؟ کیسے نہیں ہو سکتا؟ 100% ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد میں نے کتاب پڑھی ہے خلافت الملوکیت مودودی صاحب کی، اس میں انہوں نے جتنی بھی وہ باتیں لے کے ہیں وہ ساری ہوائی یا ایسے ہی باتیں نہیں ہیں، سارے ریفرنس حوالے انہوں نے دیے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ جو واقعہ کربلا کا ایک پس منظر ہے اس میں حضرت امیر معاویہ وہ بھی ان کی جی جی، ہیں، یزید تو بہت پیچھے رہ گیا، جنہیں سب کے اسٹوڈنٹ ہیں اور گال بات گیا بالکل جو ہے نا یزید کو ولی عہد بنایا، جانشین بنایا، وہ بہت بڑی خطا تھی ان کی، اور حقیقت بات ہے جس طرح محبت ہمیں ہونے چاہیے تھی اہل بیت سے اس طرح نہیں تھی۔ بالکل صحیح۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ تو خیر اہل حدیث تھے، رفع ایدان تو پہلے ہی کر رہے تھے۔ ہاں جی بالکل۔ اچھا آپ نے اپنے اسی مسلک میں اسی مسجد میں رہ کے سروائیو کیسے کیا؟ لوگوں نے آپ سے وہ جو آپ کے اہل حدیث کے جو لوگ تھے مسلک کے یا امام مسجد ہو گیا، یہ تو پھر آپ کو سمجھاتے نہیں تھے یہ کون سے سائڈ پہ چل پڑے ہو؟ وہ بھی کوئی اپنا واقعہ شیئر کرے نا۔ بالکل، جو ہمارے مسجد میں جو خطیب ہیں جو جمعہ پڑھانے آتے ہیں ان سے اس بات پہ میرا اختلاف رہا ہے، اور میرے موبائل میں ان کے واٹس ایپ کے میسیجز بھی ہیں۔ اچھا، اور پھر وہ کہتے رہے، ایک تو انہوں نے یہ بہت اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ 95% ہمیں میرا صاحب سے کوئی اختلاف نہیں ہے، صحیح ہے،
بالکل صحیح ہے. وہ بھی اہل حدیث ہیں. اس لیے آج آ کے جو مین مسئلہ بنتا ہے نا وہ بنو امیہ کے مسئلے پہ ہے. ایسے ہی ہے. بنو امیہ کو ڈیفینڈ کرتے کرتے وہ ایسا کرتے ہیں کہ اہل بیت کے خلاف چلے جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں. وہابی اہل حدیث چلے جاتے ہیں. میرے کچھ دوست بھی ہیں, ان سے بھی کافی حد تک بحث و تکرار ہوتی ہے اسی بیس پہ. وہ کہتے ہیں کہ بچ جا تو بچ جا مرزے تو بچ جا, وہ کہتے ہیں. اچھا, لیکن میں کہتا ہوں کیسے ہی بچوں. آپ آئیں, قرآن لے آئیں, حدیث لے آئیں, مستند روایات لے آئیں, مرزا صاحب کو چھوڑ دیں, کسی کو بھی چھوڑ دیں. آپ اپنے جو ہیں آپ کے مولوی ان کو بھی چھوڑ دیں. قرآن اور احادیث سامنے رکھتے ہیں, جو یہاں سے نکلا ہم وہ تسلیم کر لیں گے. اور میں نے کچھ تھی نا حضرت امیر معاویہ کے بارے جو روایات تھی صحیح مسلم سے صحیح بخاری سے, وہ ساری کی ساری اپنے دوستوں کو بھی جو مجھے کہتے تھے تو بچ جا انہیں دی. میں نے کہا مجھ پہ یا علی بھائی پہ گستاخی کا فتویٰ لگانے کی بجائے آپ ان دلائل کا جواب دے دیں, ان احادیث کا جو مستدرک حاکم میں ہیں, صحیح مسلم میں ہیں, صحیح بخاری میں ہیں, جامع ترمذی میں ہیں, اور صحابہ کے قول بھی ہیں. جیسے عبداللہ بن عمر بن عاص کے بھی کچھ قول ہیں حضرت امیر معاویہ کے بارے میں, حدیث عمار ہے. یہ ساری چیزیں میں نے کہا کہ ان کا آپ جواب دے دیں یا کہہ دیں کہ یہ جھوٹی ہیں. کیونکہ میں نے خود سنا, میں اہل حدیث تھا, تو یہ جو تھے علامہ احسان علی ظہیر کے بیٹے, جی جی, ان سے میں نے خود سنا تھا کہ صحیح بخاری میں جتنی بھی حدیث ہیں جو اللہ کے نبی کے قول ہیں وہ 100% درست صحیح ہیں. ہے. ہاں جی, کوئی بھی ضعیف حدیث نہیں ہے, یعنی کہ جو اللہ کے نبی کا قول ہے. کچھ جو تاریخی روایات ہیں ان کے علاوہ ان کی گارنٹی نہیں لی انہیں. جو اللہ کے نبی کے قول ہیں وہ 100% جو ہے نا وہ درست ہیں. لیکن جیسے ہی علی بھائی نے کہا کہ 2812 حدیث ہے, تو تب کہنے لگے کہ یہ ایک حدیث گڑی ہوئی ہے, پھر کہا کہ مفہوم گڑا ہوا ہے, حدیث صحیح ہے. تو ایسے جو ہے نا پلٹنے لگے یہ چیز. وہ نہیں, اب نہیں, ان کی دال نہیں گلنے لگی. آپ کو خود ہی بتایا تھا لوگوں کو بخاری مسلم کا. اب تو نہیں رہا وہ, اب تو نہیں لوگ سنتے نا اس طرح کی باتیں. چلیں, اچھا یہ بتائے کہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں؟ میں سیکنڈ ٹائم آیا. سیکنڈ ٹائم آئے ہیں, ٹھیک ہے. چلیں چٹا صاحب, بڑا اچھا لگا جی آپ سے بات کر کے. ابھی تھوڑی دیر تک ریکارڈنگ شروع ہوگی جی انشاءاللہ. ابھی آپ بیٹھیں. جزاک اللہ خیر. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.